عزیز طالب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ 11ویں جماعت کی اردو کی دوسری کلاس ہے۔ اس میں ہم ولی محمد دکنی کی غزل پڑھیں گے، کیونکہ ولی محمد دکنی وہ پہلے اردو شاعر ہیں جس نے ایک دیوان مکمل کیا، اور وہ دیوان لے کر دہلی آیا تو دلی میں بھی اردو غزل کا چرچا ہوا۔ ولی محمد دکنی کی غزلوں میں زیادہ تر عشق حقیقی کے مسائل ابھارے گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کیا مجازی کا۔ ولی محمد دکنی کی غزلوں میں وہ دکنی الفاظ ہیں جو پرانی اردو کے الفاظ ہیں، کوں سوں وغیرہ۔ ولی دکنی کی پہلی غزل ہم پہلے پڑھیں گے۔ بے وفائی نہ کر خدا سوں ڈر، جگ ہنسائی نہ کر خدا سوں ڈر، ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سوں ڈر، اس سوں جو آشنائی ڈر کر ہے، آشنائی نہ کر خدا سوں ڈر، آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سوں ڈر، اے ولی غیر آستن یار، جو بسائی نہ کر خدا سوں ڈر۔ پہلے شعر میں ولی محمد دکنی فرماتا ہے اپنے محبوب سے بے وفائی نہ کر خدا سوں ڈر، یعنی آپ بے وفائی مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ جگ ہنسائی نہ کر خدا سوں ڈر، دنیا کے لوگوں کو ہنسنے کا موقع مت دے دو، خدا سے ڈرو۔ یعنی اگر آپ میرے ساتھ بے وفائی کرو گے تو دنیا کے لوگ تانے دیں گے، ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ لہذا اپنے محبوب سے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ مجھ سے بے وفائی نہ کر۔ دوسرے شعر میں فرماتا ہے یہ جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سوں ڈر، یعنی آپ کی جدائی میں میرا زندہ رہنا مشکل ہے، آپ کی دوری میں میرا جو وجود ہے خطرے میں پڑا ہے، لہذا اے میرے محبوب میرے نزدیک آؤ، خدا سے ڈرو، میری جان بچاؤ۔ تیسرا شعر اس سوں جو آشنائی ڈر کر ہے، آشنائی نہ کر خدا سوں ڈر، محبوب سے فرماتا ہے تو ان سے آشنائی کرتا ہے جو وفا کے نام سے بے خبر ہے، جنہیں وفا کرنی ہی نہیں آتی۔ لہذا ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ عشق و عاشقی کے معاملات مت نبھاؤ، خدا سے ڈرو۔ چوتھا شعر آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سوں ڈر۔ اس شعر میں ولی محمد دکنی اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آپ شیشے میں اپنا حسن دیکھتے ہو تو آپ کو گھمنڈ ہو جاتا ہے، خود نمائی کرنے سے آپ کو تکبر ہوتا ہے، لہذا شیشہ دیکھ کر اپنے حسن پر غرور مت کرو، خدا سے ڈرو، کیونکہ حسن ختم ہونے والا، مٹنے والا ہے۔ پانچواں شعر اے ولی غیر آستان یار، جو بسائی نہ کر خدا سوں ڈر۔ اب ولی اپنے آپ سے کہتا ہے، خود سے مخاطب ہے کہ اے ولی، یہ جو یار کا آستانہ ہے یہ غیر کا ہے، اس پر اللہ ناراض ہوگا اگر آپ سر جھکاؤ گے۔ اگر سر جھکانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ آپ اپنا ماتھا ٹیکتے ہو محبوب کی دہلیز پر، ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ ہی لائق عبادت ہے۔ اس طرح پہلی غزل مکمل ہوئی۔ اب ولی محمد دکنی کی دوسری غزل۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیت زلف تیری قرار کھوتی ہے، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کر دوں دل بری اختیار کھوتی ہے، اے ولی اب اس پری رو کی مرسنے کا غبار کھوتی ہے۔ دوسری غزل کے پہلے شعر میں ولی محمد دکنی فرماتا ہے
مفلسی سب بہار کھوتی ہے. یعنی جو انسان مفلس ہوتا ہے، جس کے پاس دن دولت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے دنیا میں کوئی عیش نہیں، کوئی سکون نہیں، صرف غم ہی غم ہے. مرد کا اعتبار کھوتی ہے ایسے انسان پر جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے، اپنے پرائے سب اس کے خلاف ہوتے ہیں. یہ شاعر نے کہا ہے کہ بن جاتے ہیں سب رشتہ دار جب سر پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے. اب دوسرا شعر، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار ہوتی ہے. شاعر ولی محمد اقنی فرماتا ہے کہ مجھے سکون یعنی جمعیت کس طرح حاصل ہو سکے، کیونکہ جو میرا محبوب ہے اس کی زلفوں کو دیکھ کر میرا دل بے چین ہوتا ہے. یعنی آپ کی زلفوں کی یاد آ کر میرے سینے میں اضطراب اٹھتا ہے، اس لیے میرے دل کو کبھی سکون یا قرار حاصل نہیں ہو سکتا. تیسرا شعر، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے. فرماتا ہے ولی محمد اقنی کی جب میں صبح اٹھتا ہوں تو اپنے محبوب کی طرف نظر ڈال کر مجھے ایک قسم کا شراب پلایا جاتا ہے. میرے محبوب کی آنکھوں میں ایک قسم کا شراب ہے، جو شراب مجھ پر ایسا متاثر ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کا جو خمار ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، یہ مجھ پر تازگی برستی ہے. چوتھا شعر، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کر دوں دل بری اختیار کھوتی ہے. ولی محمد اقنی فرماتا ہے اس شعر میں ہے، یہ جو میرا دل ہے اس پر میرے محبوب کا اختیار ہے. میں کس طرح اس سے دور رہوں، اسے ملنا ترک کر دوں، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو بار بار دیکھوں، اس کو بار بار ملوں. تو اس طرح میری اختیار میں یہ نہیں ہے کہ میں اسے ملنا چھوڑ دوں. آخری شعر، اے ولی اب اس پری رو کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے. یہ مقطع ہے، اس میں ولی محمد اقنی نے اپنا تخلص ولی استعمال کر کے کہا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ پری رو ہے، بہت خوبصورت ہے. جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے سینے کا غبار، میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. یعنی اس کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کو بار بار دیکھنا چاہتا ہوں. اس طرح دوسری غزل بھی مکمل ہوئی.